حدیث حوض، قیس بن ابو حازم تابعی کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے لیے جاتے ہوئے بنو عامر کے گھاٹ کے پاس جب سیدہ عائشہ نے پڑاؤ کیا، سیدنا طلحہ زبیر بھی ساتھ تھے، تو اچانک کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو ساتھیوں نے عرض کیا کہ یہ حوض ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کانپنا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں تو اب کبھی بھی آگے نہیں جاؤں گی، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث خود سن رکھی ہے کہ میری ایک بیوی کا کیا حال ہوگا جب کہ حوض کے کتے بھی اس پہ بھونکیں گے۔ حوض کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آپ نے انجینئر مرزا محمد علی کا کلپ سنا جس میں وہ حدیث حوض بیان کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ جب جنگ جمل کے لیے نکلیں تو آپ نے ایک رستہ میں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، تو جس مقام پر آپ ٹھہریں وہاں کے کتوں نے آپ پر بھونکنا شروع کیا۔ تو جب کتوں نے آپ پر بھونکنا شروع کیا تو آپ نے دریافت کیا کہ یہ مقام کون سا ہے، تو بتایا گیا کہ یہ مقام حوض ہے۔ تو جب اتنا بتایا تو حضرت سیدہ عائشہ کانپ اٹھیں اور فرمانے لگیں کہ مجھے رسول اللہ کا فرمان یاد آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا تھا کہ میری اس بیوی کا کیا حال ہوگا جس پر حوض کے کتے بھونکیں گے۔ تو سامعین، یہ تھی روایت جو آپ نے مرزا کی زبانی سماعت کی، اور مرزا نے یہ بھی کہا کہ اس روایت کو بیان کرنے والے قیس بن ابی حازم ہیں۔ مرزا تو کہہ رہا تھا قیس بن ابو حازم ہے، علمی حیثیت کا عالم یہ ہے، کہتے ہیں کہ قیس بن ابو حازم، حالانکہ قیس بن ابو حازم نہیں، قیس بن ابی حازم پڑھا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اس کو بیان کرنے والے قیس بن ابی حازم ہیں، اور حقیقتاً یہ حقیقت ہے کہ اسی راوی پر اس روایت کا مدار ہے، اور اس روایت کی تمام سندوں میں قیس بن ابی حازم ہی ہیں۔ تو آج کی اس نشست میں میں اپنے سامعین کے سامنے اس بات کو واضح کروں گا کہ کیا قیس بن ابی حازم آپ جنگ جمل میں شریک تھے بھی صحیح کہ نہیں، آپ نے یہ حدیث حضرت سیدہ عائشہ سے سنی بھی ہے کہ نہیں۔ تو آئے سامعین، اس سلسلہ میں یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے العلل، امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ سعودی عرب کی مطبوعہ ہے اور اس کا صفحہ نمبر 50 ہے۔ امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ علل کے بھی امام ہیں، امام جرح و تعدیل ہیں، اور امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں۔ آپ سے سوال کیا گیا حضرت قیس بن ابی حازم کے متعلق، قیل لہ شاہد الجمل، سوال کیا گیا کہ کیا حضرت قیس بن ابی حازم جو کہ تابعی ہیں، کیا جنگ جمل میں وہ شریک تھے؟ قالا، تو امام علی بن مدینی آپ نے فرمایا لا، نہیں، وہ شریک نہیں تھے۔ تو سامعین دیکھیں، جس راوی پر اس روایت کا مدار ہے حضرت قیس بن ابی حازم، امام علی بن مدینی فرماتے ہیں کہ وہ جنگ جمل میں شریک ہی نہیں تھے۔ تو جب وہ شریک نہیں تھے تو انہوں نے یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ سے سنی کیسے؟ تو آپ تابعی ہیں، اور آپ نے جس سے یہ حدیث سنی ہے وہ بندہ مجہول ہے، اور تابعین کے اساتذہ تابعین بھی تھے، اور تابعین کی جماعت میں سیکہ بھی تھے، غیر سیکہ بھی تھے۔ تو اس کے مجہول ہونے کی وجہ سے جس سے حضرت قیس بن ابی حازم سن رہے ہیں، اس کے مجہول ہونے کی وجہ سے یہ حدیث کیا ہے؟ منقطع ہے، مرسل ہے، اور منقطع اور مرسل ضعیف حدیث کی اقسام میں سے ہے۔ تو اس سلسلہ میں میں اس حدیث کے ضعف کے متعلق دوسرا حوالہ بھی سامعین کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں تہذیب الکمال ہے، حافظ جمال الدین مزی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور حافظ جمال الدین مزی رحمۃ اللہ علیہ حضرت یحییٰ بن سعید کے حوالہ سے اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ حضرت قیس بن ابی حازم سے منکر روایات بھی مروی ہیں، اور پھر آپ نے وضاحت فرمائی، کہتے ہیں کہ منہا حدیث و کلاب الحوض، کہتے ہیں کہ ان کی منکر روایات میں سے حدیث کلاب الحوض بھی ہے، جس کو مرزا نے بیان کیا اور جس کی وضاحت میں اپنے سامعین کے سامنے کر رہا ہوں۔ امام جرح و تعدیل حضرت یحییٰ بن سعید فرما رہے ہیں کہ یہ روایت حضرت قیس بن ابی حازم کی منکر روایات میں سے ہے۔ تو یہ تھا سامعین دو حوالہ جات میں نے جلیل القدر علل کے امام جو ہیں ان کے ریفرنس سے آپ کے سامنے پیش کیے، اور یہی وجہ ہے
یہی وجہ ہے کہ علل کے جو مسلمہ امام ہیں انہوں نے اس کی خفیہ علت کے پیش نظر اس کو منقطع کہا اور اسے مرسل کہا اور یہ روایت ضعیف ہے۔ اسی بنا پر امام بخاری، امام مسلم انہوں نے اپنی صحیحین میں اسے نقل نہیں کیا، امام بخاری نے بھی نہ کیا اور امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں اسے نقل نہیں فرمایا اسی بنا پر۔ اور اگر کوئی یہ کہے مرزا یا اس کے فالورز میں سے، مرزا کے چاہنے والوں میں سے اگر کوئی یہ کہے کہ متاخرین میں سے محدثین متاخرین جو ہیں انہوں نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے، اس روایت کی، تو میں ان کے سامنے یہ کہنا چاہوں گا متاخرین کی جو تصحیح ہے وہ متقدمین جن میں امام علی بن مدینی اور امام یحییٰ بن سعید جیسی شخصیات ہیں، ان متقدمین محدثین کے سامنے متاخرین کی جو تصحیح ہے وہ کچھ اہمیت نہیں رکھتی۔ تو میں سامعین سے یہ بھی کہوں گا اور مرزا صاحب سے یہ کہوں گا، مرزا کے فالور سے، کہ ایسی کمزور روایات کو بنیاد بنا کر، مشاجرات صحابہ کو بنیاد بنا کر، ایسی کمزور روایات کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام کی ذات پر طعن کرنے والا دروازہ نہ کھولیے۔ تو اب میں اپنے سامعین کے سامنے اور یہ میں اپنا پیغام مرزا اور اس کے فالورز کو بھی دوں گا کہ سنیے رسول اللہ نے کیا فرمایا اور امہات المومنین کا ہم پر کیا حق بنتا ہے۔ مرزا صاحب یہ میرے ہاتھ میں کتاب سلسلۃ الاحادیث صحیحہ ہے، چلے ہماری نہیں مانتے، یہ تو آپ کے چہیتے محدث ہیں، محدث عرب و عجم ہیں، علامہ البانی، وہ کیا لکھتے ہیں؟ انہوں نے رسول اللہ کا فرمان نقل کیا، ان الذی یحنو علیکن بعد هو الصادق البار۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں میری بیویوں، بے شک جو آدمی تم پر شفقت و مہربانی کرے گا وہی سچا اور نیک ہوگا۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں جو مہربانی کرے گا تم پر وہی سچا اور نیک ہوگا۔ رسول اللہ کے اس فرمان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم پر امہات المؤمنین کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم رسول اللہ کی بیویوں کا ذکر خیر کریں، نہ کہ ایسی کمزور روایات کو بنیاد بنا کر ان کی ذات پر طعن کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان اور علامہ البانی نیچے لکھتے ہیں، معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں کا انتہائی درجے کا احترام و اکرام اور ان کے ساتھ شفقت و رافت والا معاملہ ہونا چاہیے۔ آج اگرچہ امہات المومنین موجود نہیں ہیں لیکن ان کا تذکرہ خیر کرنا، سامعین ذرا غور کریں، علامہ البانی جو کہ مرزا صاحب کے چہیتے محدث ہیں کہتے ہیں لیکن ان کا تذکرہ خیر کرنا اور ان کے بشری تقاضوں کو سامنے رکھ کر ان پر کیچڑ نہ اچھالنا ہمارے ایمان و ایقان کا تقاضا ہے۔ مرزا صاحب ہماری بات نہیں مانتے، اپنے شیخ کی بات مان لیں جنہیں آپ محدث عرب و عجم کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امہات المومنین کی وفات کے بعد بھی ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ان کا ذکر خیر کے ساتھ کریں، نہ کہ ایسی کمزور روایات کو بنیاد بنا کر امہات المومنین کی ذات پر طعن کریں۔ تو سامعین آج کی اس نشست میں میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جو کمزور روایت کو جس کو بنیاد بنا کر طعن کرنا شروع کیا، میں یہ کہوں گا ایسی کمزور روایات کی بنیاد پر حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ مرزا صاحب ایسا کرنے سے تمہاری لافظیت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ الحمدللہ صحابہ اکرام کی عزت اور ان کی ناموس کا جو پرچم ہے وہ تا قیامت بلند رہے گا، اور ہم اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ انشاءاللہ مرزا صاحب کے ہر سوال اور اس کے ہر طعن کا علمی و تحقیقی جواب دیتے رہیں گے۔